How use of technology can decrease the effect of natural disasters. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. آج اسٹوڈنٹس ہم اسٹارٹ کریں گے کہ کس طرح ٹیکنالوجی سے مدد لے کر ہم ان نیچرل ڈیزاسٹرز کے ایفیکٹ کو کم کر سکتے ہیں، ان میں کمی لے کے آ سکتے ہیں یا ان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ طریقے ہیں ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہم اس نیچرل ڈیزاسٹر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہی طریقے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ٹیکنالوجی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں چیزیں وہ ہے ارلی وارننگ سسٹم۔ ٹیکنالوجی سے ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیزاسٹرز کی آمد کا یا پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے میں کب کس ٹائم پر کتنی ڈیوریشن کا زلزلہ آئے گا، یا فلڈز جو ہیں وہ کتنے ہوں گے، یا سونامیز جو ہیں یا ہیریکنز جو ہیں ان کے آنے کا ہمیں کچھ عرصہ پہلے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ خطرہ ہے، تو آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں یا کچھ کسی ایسی جگہ پر منتقل ہو جائیں جہاں پر آپ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن سسٹم، کمیونیکیشن ڈیورنگ ڈیزاسٹرز یا ڈیزاسٹرز کے بعد بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، ان ایریاز میں ان تک رسائی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی ٹیکنالوجی ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال سے ہم ڈفرینٹ کمیونیکیشن کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہم موبائل سروسز جو ہیں وہاں پر یوز کی جا سکتی ہیں، سیٹلائٹ سروسز یوز کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح جو ورکرز ریلیف ورکرز وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ ممکن ہوتا ہے، ان تک انفارمیشنز پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرونز یوز کیے جاتے ہیں۔ ڈرونز جو ہیں اس کے ذریعے کسی متاثرہ علاقے کی جہاں پر ڈیزاسٹر آیا ہے وہاں کی ویڈیوز یا پکچرز جو ہیں یا انفارمیشن اس علاقے کی لے کے ان ریلیف ورکرز کو دی جاتی ہے کہ یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس طرح وہ ہیلپ فل ہے یہ ٹیکنالوجی وہاں پر ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے یا اس ڈیزاسٹرز کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ 3D پرنٹنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 3D پرنٹنگ میں وہ ایریے یا وہ علاقے متاثرہ علاقے یا ان کے کچھ حصے جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہاں پر ریپلیسمنٹ پارٹس ان کے بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر ان علاقوں میں متاثرہ علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر ٹریڈیشنل سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے ان نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، وہاں پر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر پیوریفیکیشن سسٹم، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر جس علاقے میں جس ایریے میں نیچرل ڈیزاسٹر آ رہا ہے وہاں پر پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا، سب سے مشکل چیز، کیونکہ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، تو وہاں پر ٹیمپریری واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو پانی آلودہ ہے اس کو صاف کر کے پینے کے لیے استعمال کیا جا سکے، تاکہ بنیادی ضرورت ہے کیونکہ پانی اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ چیز ان علاقوں میں فوری طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ ریسکیو روبوٹس، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ روبوٹس ہیں اور ان علاقوں میں جہاں پر نیچرل ڈیزاسٹرز آیا ہے جس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، جو متاثرہ علاقہ ہے وہاں پر یہ روبوٹس بھیجے جاتے ہیں، ان کو بیٹھ کے ایک اسٹیشن پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انسانوں کو بھیجنے کے بجائے، ورکرز کو بھیجنے کے بجائے یہ روبوٹس ایز اے ورکر کام کرتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ پھنس گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، ملبے کے نیچے آ گئے ہیں، یہ ساری ریسرچ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کس ایریے میں کتنے لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں جن کو ریسکیو کی ضرورت ہے، یا کوئی انجرڈ ہے وہاں پر زخمی ہیں تو ان کو کس طرح وہاں سے باہر لایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن وہ اسٹیشن پر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریلیف ورکرز کو جاری ہوتی ہیں، اور وہ پھر آ کے ان علاقوں کو یا ان لوگوں کو وہاں سے ان متاثرہ جگہوں سے نکال کے محفوظ مقامات پر لے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے ان نیچرل ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے اور کس حد تک وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔